بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر بارش ہو رہی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص بہت گناہگار ہے، خطاؤں میں گھرا ہوا ہے اور گناہوں کی کثرت اس کے ساتھ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کا حوالہ دیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان پر بارش برسائی تو ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ ان پر بارش بری ہوئی۔ یہ ناظرین دیکھیں کہاں سر پہ بارش ہوئی اور کہاں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارک کے حوالہ سے ایک تعبیر بیان کی گئی کہ یہ ایک مکمل علم ہے اور جن کو علم آتا ہے انہی سے تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اس حوالے سے مشہور معبر حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی انہی حوالوں سے، شرعی حوالوں سے جب میں کہتا ہوں تو اس لیے قرآن و حدیث کی آیات اور احکامات کو سامنے رکھ کے یہ آپ کو تعبیر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے، آپ نظر دوڑائیے ٹی وی اسکرینز پر، آپ ٹیلی فون نمبر دیکھیں ہمارے اور سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شروع گفتگو آغاز کریں مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، معبرین کے جب میں خوابوں کی تعبیر پڑھتا ہوں تو جیسے آپ بھی فرماتے ہیں کہ احادیث یا قرآن مجید فرقان حمید کے آیات مبارک سے ان کی تصدیق یا ان کی سہارا لیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سر پہ بارش ہو رہی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا حوالہ دے کے آپ نے تعبیر بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی آشکار بھائی، یہ اتنا وسیع علم ہے کہ کئی باتیں ظاہر ہے کہ ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اب جیسے یہ بارش کا معاملہ ہے، اب بارش کی ایک کیفیت نہیں ہوتی۔ عربی میں کہتے ہیں وبلن یعنی بوندا باندی، مطرن شدید بارش یعنی جو نارملی بارش ہوتی ہے۔ پھر تیز بارش کے لیے، مزید تیز بارش کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہلکی بارش کی تعبیر اور ہوتی ہے، درمیانی بارش کی تعبیر اور ہوتی ہے، اور تیز بارش جو آندھی والی طوفان والی بارش اس کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ عام طور پر ہلکی بارش ہو تو یہ خوشگوار زندگی ہے، اور یعنی روٹین کی بارش ہو تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ یعنی کسی حوالے سے بھی خوشخبری ہے۔ تیز بارش ہو تو پریشانیوں کی طرف یا تکالیف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ بھی دیکھیں جن کا آپ نے حوالہ دیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف معبر نہیں تھے بلکہ وہ ولی کامل بھی تھے، اور ولی کامل پھر بڑی آسانی کے ساتھ آنے والے کو بھانپ لیتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ تو ایک نور فراست بھی ہے، نظر فراست بھی ہے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل سے آپ کا تعلق ہے، یعنی مطلب یہ تمام چیزیں جڑ کر پھر امام بھی ہے نا، امام بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کی جو نظر تھی وہ نور والی تھی، فراست والی تھی، تو انہوں نے جانچ لیا کہ یہ بندہ گناہگار تو ہے لیکن گناہوں پر مصر ہے، گناہوں پر مصر ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، توبہ کی طرف نہیں آ رہا۔ اگر ایسا بندہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے آلودہ در آلودہ ہے۔ لیکن ایک ایسا بندہ کہ جو گناہگار تو ہے لیکن توبہ کی طرف آ رہا ہے، تو پھر اس کے حق میں یہ تعبیر نہیں ہوگی، اس کے حق میں یہ تعبیر ہوگی کہ گناہ تو ہیں لیکن اس پانی سے، توبہ کے پانی سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مغفرت کی طرف لا رہا ہے، وہ رضامندی الہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر آپ نے قرآن کریم میں یہ مثال دی کہ ہم نے ان کو ڈرایا پانی برسا کر، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے نا کہ جہاں پر یعنی بارش کا ذکر ہے تو فرمایا کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس نے پانی برسایا، پھر پانی برسا کر جو ہے وہ کھیتیاں ہری بھری کر دیں، زمین بنجر زمین کو زندہ فرما دیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں پانی کے زمرے میں ہی، بارش کے زمرے میں ہی بیان کی جا رہی ہیں. تو قرآن کریم میں بھی بارش کا مختلف حوالوں سے ذکر موجود ہے. تو اسی لیے صرف ایک تعبیر نہیں ہوتی. اب جس طریقے سے بندہ ہوگا، جس قماش کا بندہ ہوگا، نیکوکار ہے یا گناہ گار ہے، کیا ہے، اس حوالے سے پھر اسپیسیفک اس کے اعتبار سے تعبیر کی جائے گی. اب دیکھیں قرآن کریم میں آذان کا ذکر ہے نا. جیسے کسی نے خواب میں آذان دیکھا، آذان کا مطلقاً معنی یعنی لغوی معنی ہے اعلان کرنا، شرعی معنی پھر جو کلمات اللہ اکبر الی آخرہ، یہ کلمات شرعی حوالے سے یہ معنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی آذان پہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. پھر اسی آذان کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی اعلان کے حوالے سے. ایک اعلان ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے، اور ایک اعلان یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہوا تھا کہ بن یامین کے لیے کہا تھا کہ بھائی یہ ایک صدا لگانے والے نے اعلان کیا کہ چور. تو اب دو بندوں نے آذان کا خواب دیکھا، ایک نیکوکار تھا، ایک گناہگار تھا. تو نیکوکار کے لیے بھی قرآن سے دلیل دی کہ تو حج کو جائے گا، اور گناہگار کے لیے بھی قرآن سے دلیل دی کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا. ماشاءاللہ علم والا ہی یہ باتیں جانتا ہے. بہرحال آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، صابرہ بات کر رہی ہوں، صابرہ نجیب اللہ. جی جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی یہی بات ہے کہ میرے خواب میں اذان کی آواز سنی ہے، اور میرے آس پاس جو ہے نا میری سسٹرز، میری والدہ اور کچھ اور لوگ ہیں، لیکن گھر پہ ہی موجود ہوں، لیکن میں اذان کی آواز سنتی ہوں بس. اچھا نماز کی پابند ہے؟ آپ نماز کی پابند ہیں میری بہن؟ میں پابند تو نہیں ہوں، لیکن میں پڑھتی ہوں. فجر کی تو لازمی پڑھتی ہوں، اور ظہر کی میری تقریباً مس ہو جاتی ہے. عصر اور مغرب بھی میں کبھی کبھی پڑھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن صابرہ، اپنا خیال رکھیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی داود بھائی، میں خواب دیکھتی ہوں، اکثر خواب دیکھا کرتی تھی. میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ میں نے اگر پیسہ دیکھا ہے تو وہ میں نے بے بہا پیسہ دیکھا ہے، اتنا کہ میں خوف زدہ ہو کے اسے بھاگتی تھی. اگر میں زیور دیکھتی تھی تو میں پورے خزانے کے خزانے ہی دیکھتی تھی، تو میں خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ بھاگ جاتی تھی جنگلوں میں. میں نے فروٹ دیکھنا تو وہ بھی بے بہا دیکھنا کہ پھر میں نا ڈر کے بھاگ جایا کرتی تھی کہ نکل جاتی تھی جنگلوں میں. تو میں نے والدہ سے کہا، کہنے لگی فروٹ تو چلو اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیے، 3 بیٹے 1 بیٹی. تو ایک دن میں نے نا پیسوں میں سے 1-2 روپیہ شاید اٹھا لیا. اس وقت کے بعد میں یہ خواب آنے بند ہو گئے. اچھا اس کے بعد سے خواب آنے بند ہو اس کے بعد میں داود بھائی کے نا ایسا ہوا کہ میری زندگی میں نا ایسے خواب آتے رہے کہ نا مجھے دلدل نظر آتی ہے، مجھے ہمیشہ کیچ نظر آتا ہے، مجھے صفائی نظر کبھی نہیں آتی. اور جو بھی خواب دیکھتی تھی نا وہ 25 دن کے بعد پورا ہی ہو جاتا تھا. اچھا پورا ہو جاتا تھا. مطلب مثال کے طور پر آپ دلدل دیکھ رہی ہیں تو کیا وہ پورا کیسے ہوتا تھا؟ میں والدہ حافظ بول رہی ہوں. جی نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں خواب میں جیسے دیکھتی تھی ویسا ہو جاتا تھا. مثال ہو کے آپ جاتا تھا بالکل 25 دن کے بعد وہ پورا نہیں ہو مثال کے جاتا تھا. آپ نے خواب میں گند دیکھی، دلدل دیکھی، تو حقیقی میں زندگی نے میں دلدل دیکھی، میں نے ڈوبا ہوا اپنا گھر دیکھا. سب کے گھر نا بچ گئے لیکن میرا گھر ڈوبا ہوا، اس میں سے بچوں کو نہیں، تو نکال وہ نکال کے حقیقت میں پورا کیسے ہوتا تھا؟ جی حقیقت میں وہ منظر سامنے آ جاتا تھا آپ کے حقیقت میں؟ حقیقت میں وہ دلدل سے میرا گھر ڈوبا ہوا ہے، بچوں کو میروں کو اچھا نکال کے ہمسائے دیوار پہ اوپر رکھ رہے ہیں. ہاں، تو ہاں. سب کے گھر ٹھیک ہو گئے، سب کی دلدل آئی تھی. یعنی کہ آپ تو خواب بتا رہی ہیں نا میری بہن. یہ میں خواب سنا رہی ہوں مفتی ہاں صاحب. میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں والدہ حافظ ہوں، میرے خواب اسی طرح ہی جا رہے ہیں. میری بہن میری بات تو سن لینا پہلے. میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو خواب دیکھتی ہوں حقیقت میں پورا ہوتا ہے. دلدل آپ نے خواب میں دیکھا، گندگی دیکھی، تو وہ حقیقت میں آپ کو پھر نظر آیا بعد میں؟ جی بالکل. اچھا وہ ٹھیک میں ہے. جو ڈوبنا اجڑنا. چلے ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا خواب ہم نے سنا اور پوری دنیا نے سنا ہے. جواب اس کا وہ سب دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا نام محمد مسعود ہے، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ، اپنا خواب بیان کیجئے.
جی مفتی صاحب میں جو ہے نا یہیں سے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوں تو راستے میں ایک جگہ ہے وہاں پہ ہرا گھاس ہے لمبا، اس کے اندر میرے کپڑے 3-4 جوڑے وہ پھٹے ہوئے وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ میں اٹھا کے نا تو گھر کی طرف آتا ہوں کہ گھر والوں کو بتاؤں گا کہ میرے جو ہے نا رات کو چوری ہوئی ہے، میرا پکا کوئی اٹھا کے دے کر گیا، اس نے یہاں کے اس میں اور کچھ نہیں تھا، یہی کپڑے تھے، پھاڑ کے پھینک کے چلا گیا، تو میں اکٹھے کر کے گھر کی طرف آتا ہوں، گھر پہنچنے سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اس کا مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی آزاد کشمیر صاحب شامل ہوئے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر، آپ بات کر رہا ہوں ابتباد سے۔ ایبٹ سے جی، اپنا خواب بیان کیجئے۔ سر خواب یہ ہے کہ ایک دفعہ چھری تیز کر رہا ہوں رات چیز کے اوپر، اچھا پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھتا ہوں تو پھر اس میں دیکھ رہا ہوں کہ چھری تیز تو ہے، اتنی تیز ہے کہ وہ گوشت بھی کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہڈیاں بھی بڑی جلدی تیزی سے کاٹ رہی ہے۔ اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام ملازم ہوں۔ ملازم ہے آپ، مجھ سے کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ شامل ہو ایبٹ سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، محمد سے بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد طیب۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا کچھ ہے نا بچوں کو نا قرآن کریم پڑھانے کا نا مدرسہ کھولا تھا، کس اور نے؟ اب میں نے وہ مدرسہ کھول لیا ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ دعا بھی فرما دیں اور کلمات خیر یہ مدرسہ آپ نے کھولا ہے محمد طیب؟ جی قرآن مجید پڑھانے کا بچوں کو۔ ماشاء اچھا اللہ۔ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں بھی ہر وقت دعا میں رکھے گا طیب۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام گوگی خان ہے۔ جی۔ آج صبح میں نے خواب دیکھا، میری بڑی بیٹی ہے، گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو گاڑی کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ سامنے جب آگے جیسے آگے کی لائٹ کی پڑتی ہے نا تو وہ آگے کافی زیادہ مٹی مٹی ہوتی ہے، پھر ہم آگے جاتے ہیں گاڑی کی روشنی پڑتی ہے تو وہ مٹی مٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آگے گاڑی میں ہمارے ساتھ نا کوئی ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے پہ حملہ کرنے کے لیے گاڑی کے شیشے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو میری بڑی بیٹی کا چھوٹا بیٹا نہیں ہوتا، بڑا بیٹا جو ہوتا ہے آگے بیٹھا ہوتا تو وہ بھی بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، حالانکہ ماشاءاللہ وہ بڑا ہے، 10 سال کا، وہ جیسے 3-4 سال کا نہیں ہوتا ویسے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں، پھر ہم صبح آ جاتے، رات ہو گئی تھی تو آگے روشنی ہوتی لیکن مٹی بھری ہوتی ہے، مٹی مٹی ہوتی ہے۔ دوسری خاص یہ ہے میری، مجھے کچھ دن پہلے آئی تھی، میں تب بھی تہجد کی نماز پڑھ کے سوئی تھی، تو 4-5 یاسینیں ہوتی ہیں، وہ جو ہوتی ہے ایک سبز رنگ کی یاسین ہوتی ہے، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، یاسین شریف کے کتاب چاہ یاسین شریف ہوتی ہے نا، 4-5 یاسین شریف ہوتی ہیں، جی جی جی، تو اور ایک جو یاسین شریف ہوتی ہے نا وہ سبز رنگ کی ہوتی ہے، باقی دوسرے رنگ جیسے اوپر کور ہوتا ہے نا وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی کتاب ہوتی ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہوا ہے تو میں کہتی ہوں یہ تو اس کی کتاب تھی، وہ میرے ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ یہ خواب ہے میرے دونوں خواب، ان کا بتا دیجیے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلا خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ کے جو نواسے ہیں جو بچے کی صورت میں لیکن ہیں بڑے ہیں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ میرے نواسے وہ تو ایک تو ماشاءاللہ 10 سال کا، ابھی تو دوسری وہ چھوٹی کلاسوں میں ٹھیک ہے، صحیح ہے، چھوٹا ٹھیک جو ہے، ہے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے میری بہن اور ناظرین، اس خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین شروع کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ کو آپ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میرا خان کوٹا سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میں نے رات خواب میں دیکھا تھا، گزری رات میں انجیر کے درخت سے انجیر توڑ کے کھا رہا ہوں۔ کیا انجیر کے درخت سے انجیر توڑ کے کھا رہے ہیں آپ؟ اچھا، جی کیا کام کرتے ہیں؟ میں ملازم ہوں۔ اچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ چلے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو، خاص اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جہانگیر بول رہا ہوں ملتان شریف سے۔ جی جہانگیر بھائی اپنا خواب بیان کیجئے۔ خواب ہو گیا یہ، میں ایک پہلے تو مجھے جنگل نظر آیا، اس کے بعد میرا ایک ماموں کا گھر تھا، میں وہاں پہ گیا تو جیسے وہاں پہ ہم خود رہائش پذیر ہیں
तो वहाँ पे जैसे देखा ना, परे से पानी आ रहा था, कमरे में कुछ नहीं था। छत पर गया ना तो ऐसे पानी आ रहा जैसे समंदर से पानी जा रहा हो अंदर। अच्छा, कमरे में आके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर जाके देखता हूँ तो पानी उधर से ऐसे आ रहा जैसे मकान के अंदर है, और बहुत बड़ा कुआं दिखता है। ऊपर जाके देखता हूँ तो कमरे में आके देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं सक्का से नूरिन बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब सुनाइए। अपने ख्वाब की ताबीर, 2 ख्वाबे हैं मेरे, वो पूछने हैं। जी प्लीज बोलिए। सर, एक मैंने ख्वाब देखा था, मेरे अम्मी अब्बू की वैसे तो डेथ हो गई है, तो मेरे अब्बू जो है वो रो रहे थे, मतलब परेशान थे। और फिर थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे वो अब्बू चले गए, तो फिर अम्मी बैठी हुई थी। अम्मी ने जो है ना मुझे हंस के बातें करी थी। मेरे मामू वगैरह नानी वाले डेथ करके गए हैं, उनके बारे में बता रही थी कि इनका घर यहाँ पे है, इनका घर यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मुझे ख्वाब में ऐसा लगा ना जैसे कि मतलब ना कि अम्मी अभी मुझे लेकर जाएंगी अपने साथ कब्रिस्तान। मुझे ख्वाब में ही ऐसे लग रहा था मैं असल हकीकत में हूँ, तो मैं वहां से चली गई। और दूसरा सर मेरा ख्वाब है कि मैंने आज देखा था कि हमारा एक पुराना घर है, हमें जो है ना अक्सर वही सारी सिस्टरों को ख्वाब में आता है वो घर। मेरी बहन को भी आता है। हमें वो छोड़े हुए 7-8 साल हो गए हैं, मतलब वो अक्सर हमें वही ख्वाब में आता है घर। और मैं देख रही थी कि मोहल्ले में कुरान खानी है, और फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो हमारे घर में कुरान खानी है, और फिर हमने न्याज वगैरह करवाया है। इन दोनों ख्वाबों का सर मतलब बताइएगा आप। जी मेरी बहन, बिल्कुल जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखती रहिए। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ जी। मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है, कहते छिपकली का इतना बड़ा अंडा फ्रिज के पीछे पड़ा होता है। कहते मैं जब देखती हूँ तो फ्रिज के पीछे से छिपकली निकल आती, मोटी छिपकली होती। कहती वो कारपेट के नीचे घुस जाती, मैं उसको मारती हूँ। कहते मैं उसको जख्मी कर लेती हूँ, देखती हूँ जब दूसरा अंडा होता है, उसको जब मैं तोड़ती हूँ उससे इतनी छिपकली के बच्चे निकल आते। कहते मैं झाड़ू के साथ इसको आग के बाहर निकालती हूँ। इस ख्वाब की ताबीर बताए। घर में वो अकेली, ये और शोहर और बच्चे रहते हैं। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, कोयटा प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे वो ख्वाब जो डायरेक्ट हम टेलीफोन लाइन पर रिसीव कर रहे थे। और अब चलते हैं जो रिकॉर्डेड बजरिए वीडियो या व्हाट्सएप हम मौसूल हैं, देखते हैं। दिखाइए प्लीज़। महमूद हुसैन मंडी बाउद्दीन, ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵੱਲ ਜੰਮੇ ਆ, ਸਫੇਦ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰ ਧੰਸੇ, ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा है और मैं आज़ाद कश्मीर से बोल रही हूँ। मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं पेशावरी चप्पल पहनती हूँ, यानी कि मर्दाना जूता होता है और वो मैं पहनती हूँ, और वो इंतहाई खूबसूरत होता है। और जब मैं उसे पहनती हूँ तो वो बिल्कुल मेरे साइज़ के मुताबिक होता है, जैसे मेरे लिए ही बना हो, और उसमें मेरे पाँव बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। बराए मेहरबानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू ने ख्वाब देखा है कि मेरे मरहूम दादा जान उसके ख्वाब में आए हैं, और मेरे अब्बू ने उससे कहा है कि हमारे घर में बहुत मसाइल चल रहे हैं। तो फिर मेरे दादा जान ने उससे एक पेन मांगी, तो फिर मेरे अब्बू ने उससे पेन दी है, मगर वो कह रहे हैं कि बड़ी सी पेन लाओ। फिर मेरे अब्बू बड़ी मार्कर पेन ले आए हैं और मेरे दादा जान कुछ लिख रहे हैं। मुझे ये मालूम करना है कि वो क्या लिख रहे हैं। और जो हम ये भी है कि हम जो ख्वाब देखते हैं सुबह से लेके ऐसे होता है कि वो भूल जाते हैं, ये क्यों होता है?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی سر، مجھے خواب آیا ہے کہ میں اور میری بہن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خواب کے دوران ہم نے 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے ہیں اور پاس کوئی ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے جلدی جلدی خانہ کعبہ کے چکر لگا لو اور لوگوں نے بھی لگانے ہیں۔ سر اس کی مجھے نا تعبیر بتائیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی ناظرین، یہ خواب تھے جو بذریعہ واٹس ایپ میں یا ویڈیو کال سے موصول ہوئے تھے، آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، یقین سب جاننا چاہیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ انتظار کیجیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین چلتے ہیں مفتاح کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتاح۔ اچھا جی، کراچی سے صابرہ بہن نے جو پوچھا ہے تو کہتی ہیں کہ اذان کی آواز سنی ہے، گھر والے بھی موجود ہیں۔ آج ہم نے اتفاقاً آغاز میں اذان پر ہی گفتگو کی ہے، اذان پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ وہ جو میں نے خواب سنایا تھا، اس کی تعبیر سنائی تھی جو قرآن کریم کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ شخص چوری کی طرف مائل ہے یا چوری کرنے میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے حق میں وہ تعبیر تھی۔ اب لیکن ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے وہی خواب دیکھا جس کی تعبیر ہم بیان کر چکے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں وہی تعبیر ہو۔ اچھا، آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا، چونکہ آپ نماز پڑھتی تو ہیں، پابندی سے نہیں پڑھتی، تو صدائے ربی جو آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ کو گویا کہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آپ نمازوں کی طرف پابندی کے ساتھ آ جائیں، آپ نمازوں کی طرف آ جائیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو یہ آپ کو نمازوں کی پابندی کی طرف، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ضمناً عرض کروں گا کہ کوئی بڑا شخص دعوت نہ بھی دینا، ہم زبردستی فون کر کے دعوت لے لیتے ہیں اس سے، ایسا ہی ہے نا۔ کوئی چھوٹا بندہ دعوت دے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ غریب آدمی دعوت دے، امیر آدمی دے، اس کو برابر دیکھنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام اور پھر آپ کی اتباع میں صحابہ کرام اور پھر امت کے اولیاء کاملین، ائمہ اہل بیت اطہار، یہ غریبوں کی دعوتوں میں جانا پسند فرماتے تھے، کیونکہ غریب آدمی بھی دعوت دے محبت کے ساتھ تو چلے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 2 جہاں کا خالق و مالک دن میں 5 مرتبہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے گھر کی طرف آ جاؤ، آؤ میری عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر کان نہ دھریں اور اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ اکثر جو ہے وہ پیسہ دیکھا تو بے بہا دیکھا، خواب میں زیورات دیکھے تو بے بہا دیکھے، خزانے دیکھے تو بے بہا دیکھے، فروٹ دیکھا تو بہت زیادہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اس میں سے کچھ لیا تو اس کے بعد وہ خواب آنا بند ہو گئے، پھر دلدل اور کیچڑ، اور پھر اس کے بعد بہن زیادہ ہماری سن نہیں رہی تھی، اپنی بیان فرما رہی تھی، لیکن یہ بتایا کہ پھر حقیقت بھی جو ہے نا دلدل اور اس طرح اس طرح دیکھا ہم نے۔ دیکھیں، پیسے کو بے بہا دیکھنا، زیورات خزانے کو بے بہا دیکھنا، فروٹ کا بے بہا دیکھنا، یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ڈھیر کے ڈھیر ہونا، لیکن اس سے انسان کی زندگی سنورتی نہیں ہے۔ انسان کی جو زندگی سنورتی ہے وہ اللہ کا ہو جانے سے سنورتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، ابو حارثہ سے، کہ کیف اصبحت یا ابا الحارثہ، اے حارثہ، اے ابا الحارثہ، تو نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصبحت باللہ مؤمنا حقا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل شیء حقیقہ فما حقیقت ایمانک، اے ابو الحارثہ، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو طویل حدیث ہے، اس میں یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، دنیا میرے سامنے بالکل ہیچ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی محبت سب کچھ ہے، دنیا میرے سامنے ہیچ ہے کہ زیورات رکھے ہوئے ہوں، ایک طرف دنیا کا خزانہ رکھا ہوا ہو، اور دوسری طرف جو کوڑا وغیرہ اور یہ گند رکھا ہو، تو میری نظر میں دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے. تو اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی دولت کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کے سامنے ایک طرف کوڑا کرکٹ ہو، ایک طرف زیورات ہو، خزانہ ہو، تو وہ ان کے سامنے دونوں چیزیں برابر ہیں. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زندگی میں برتنے کی چیزیں ہیں، یہ دل سے لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے اٹھایا تو پھر وہ نظروں میں آنا بند ہو گیا. یعنی آپ اس کی لالچ میں نہ پڑیں، جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا استعمال کریں، لیکن زیادہ لالچ میں اگر کوئی آ گیا تو پھر یاد رکھنا کہ یہ جسے اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے مال بھی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو فرمایا کشتی کی مانند ہے کہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. تو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے مال وغیرہ ضروری ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ جب تک کشتی پانی کے باہر چلتی ہے نا، پانی اندر نہیں آتا، کشتی کے لیے نجات ہی نجات ہے. لیکن جہاں پانی اندر آنا شروع ہو جائے تو وہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ برتنے کی چیزیں ہیں، ان میں دل لگایا، جہاں یہ دل کے اندر آ گئے تو پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا یہ کہ محمد مسعود صاحب کہتے ہیں آزاد کشمیر سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ہرا گھاس ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، دلدل کیچڑ وغیرہ دیکھتی ہیں پھر ویسا ہی ہوتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو خواب دیکھتی ہیں وہ آپ کو حقیقت میں دیکھ لیتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جب دل پریشان ہو اٹھیں تو آپ اپنے بائیں طرف تھو کر دیں 3 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. یہ دعا کیا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور حتی الوسع جتنی بھی استطاعت ہو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دے دیا کریں. یہ حدیث پاک میں باقاعدہ بیان ہے. اچھا جی کہتے ہیں گھر کی طرف آ رہے تھے، لمبا لمبا گھاس سے ہرا، اور وہاں میرے کپڑے پھٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی لے کر آئے ہیں یہاں پر، اور پھر ان کو لے کر گھر جاتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے. کوئی ایسا معاملہ جو پھنسا ہوا ہے لیکن جس طرح آپ چاہ رہے ہیں ویسے نہیں ہوگا لیکن ہو جائے گا. یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہوئی ہو تو وہ آپ کو بعین ہی واپس نہیں ملے گی، لیکن کچھ نہ کچھ متغیر ہو کر آپ کو مل جائے گی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کام تھوڑا سا مشکلات کے ہوں گی لیکن بالآخر ہو جائے گا. تو جس اینگل سے بھی میں بیان کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اللہ رب العالمین آپ کے تمام جائز کاموں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اچھا سراج نے ایبٹ آباد سے پوچھا چھری تیز کر رہے ہیں، چھری تیز تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے گوشت اور ہڈیاں بھی کٹ جاتی. چھری سے عام طور پر ہڈی نہیں کٹتی، گوشت کٹتا ہے. آپ یا تو زبان کے تیز ہیں یا تھوڑا غصے کے تیز ہیں. تو بعض اوقات جو غصے کے وقت چونکہ بندہ بالکل ایک بے قابو ہوتا ہے نا، تو جو کام نہیں بھی کرنا چاہیے وہ کام بھی ہو جاتا ہے، جو باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر نقصان دہ ہو سکتی ہیں. جب بھی غصہ ہے تو لا حول شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور وہاں سے ہٹ جائیں. طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا مدرسہ کھولنے کا اور اب پورا ہو گیا ماشاءاللہ، تو یہ خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی ہے. رب العالمین میرے بھائی بیٹا آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور یہ بچہ قرآن شریف بہت پیارے انداز میں تلاوت کرتا ہے. یعنی آپ اگر تلاوت سنیں تو آنکھیں بند کریں تو لگتا ہے کہ آپ حرم شریف میں ماشاءاللہ. اچھا جی 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 میں کبھی سناؤں گا آپ کو ان کی، ماشاءاللہ کبھی جوائن کریں گے ہمیں تو میں تلاوت سناؤں گا. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بڑی بیٹی ہے، مطلب یہ گاڑی میں جا رہے ہیں، آگے کافی مٹی ہے، ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو حملے کی کوشش کرتا ہے. پھر جوان نواسا ہے 10 سال کا لیکن وہ چھوٹے بچے کی صورت میں ہے. تو یہ چونکہ آپ اپنے اس فیملی کے حوالے سے بہت فکر کرتی ہیں تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. اچھا ایک یہ بھی بتایا کہ 4-5 وہ چیزیں ہیں اور ایک سبز رنگ کی ہے، اور چھوٹا مرحوم بیٹا جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہے. تو بہرحال مرحوم بیٹا ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہا. اللہ رب العالمین آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صبر کریں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا پھر اس کے بعد کوئٹہ سے خان صاحب نے پوچھا کہ انجیر کی درخت سے انجیر توڑ کے کھا رہے ہیں، چونکہ آج کل انجیر آئی ہوئی ہے تو یہ خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی بھی خوشخبری کسی حوالے سے ہوگی، اور خاص طور پر ایسا ہے کہ ایک کام آپ نے کیا، جیسے کسان نا بیج بوتا ہے، اس کے بعد پانی دیتا ہے، پھر درخت پودا لگتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر اس سے پھل کھاتا ہے. کوئی ایسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو آپ نے محنت کی ہوگی انشاءاللہ پھل آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ. جہانگیر نے ملتان سے پوچھا کہ جنگل نظر آیا، پھر ماموں کے گھر گئے، وہاں چھت سے پانی آ رہا ہے، چھت پر جاتے تو
پانی ہے لیکن کمرے کے اندر نہیں آ رہا. تو کوئی یعنی یہاں پر جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا اس طریقے سے اوپر آنا پریشانی کی طرف اشارہ ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں گے پریشانی بہت زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ حقیقت میں وہ پریشانی اتنی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. سکھر سے نورین بہن نے پوچھا کہ ان کے والدین مرحوم جو ہے یعنی انتقال کر چکے ہیں، والد مرحوم آتے ہیں اور رو رہے وہ چلے گئے، پھر امی آتی تو وہ ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے نا ایسا محسوس ہو کہ وہ امی ان کو لے کر جائیں گی. تو بہرحال دونوں خواب، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ والد مرحوم کو ایصال ثواب کیجیے، والدہ کو بھی ایصال ثواب کیجیے. آپ کی والدہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں، اور والد مرحوم کو خاص طور پر ان کی دعائیں مغفرت بھی کریں اور ان کو ایصال ثواب بھی کریں. پرانا گھر ہے، سب کو خواب میں نظر آتا ہے، اور پھر دیکھتی ہیں کہ محلے میں قرآن خوانی ہے، ان کے گھر میں بھی قرآن خوانی ہے. آپ قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں، اوروں کی طرف نہ کریں، لیکن قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو منور و روشن کریں. کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران ہے. بلکہ یہاں تک الفاظ ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ چھپکلی کا انڈا دکھتا ہے اور پھر چھپکلی ہوتی ہے، وہ مارتے ہیں اور وہ نکل جاتی ہے. تو بہرحال کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی یعنی چیز کے ہلکی پھلکی بیماری وغیرہ، جسے پیٹ میں درد ہونا، پاؤں میں درد ہونا، سر میں درد ہونا، کوئی ایسی چیز ہے، پھر انشاءاللہ یعنی خدا نخواستہ اگر ہوئی یعنی آپ کو لاحق بھی ہوئی تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہے تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی. اگر مستقبل میں کوئی خدا نخواستہ ہو، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے، لیکن پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اول درود شریف کے ساتھ آپ اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پی لیا کریں. ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. میر پور سے آزاد کشمیر سے جو پوچھا برف والا پانی اور یہ اور یعنی عربی ہیں سارا سونا، کوئی ایسا کام، یہ محنتی آدمی ہے اور محنت کا اگر اب تک پھل نہیں ملا ان کو تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اشارہ ہے کہ ضرور ان کو ملے گا. جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ یہ کر جاتے ہیں، بہادر آدمی ہیں. سیدہ نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ پشاوری چپل جو پہنی ہے انہوں نے، ان کی سائز کی ہے. اگر یہ جو پورا خواب ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، پورا خواب جو ہے اگر آپ ان میرڈ ہیں تو آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پر ہوگا. اگر میرڈ ہیں تو انشاءاللہ اچھی اولاد کی طرف اشارہ ہے. دونوں چیزیں میں نے بتا دی. بہن نے کہا کہ ان کے ابو نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا اور بتانے کہ گھر میں کافی مسائل ہیں اور وہ پین سے کچھ لکھ رہے ہیں. کوئی گھر کے مسائل جو ہیں وہ اگر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہیں تو اس میں سب کے سب شامل ہیں، اور پراپرٹی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، جائیداد کی طرف بھی، وراثت کی طرف بھی. پین سے جو لکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سمجھداری سے بیٹھیں، لکھت پڑھت کریں، آپس میں معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا، خواب بھول جاتے ہیں چونکہ یہ لاپرواہی جب ہوتی ہے نا تو اس لیے خواب بھول جاتے ہیں. لاپرواہی چھوڑ دیں تو خواب آپ کو یاد رہیں گے. آخری ہے کہ بھائی نے کہا کہ یہ ان کی بہن خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ جلدی کرو، اوروں نے بھی کرنے ہیں. انشاءاللہ یا تو کوئی آپ کی جائز مراد پوری ہوگی، کوئی بڑی حاجت پوری ہوگی، یا انشاءاللہ جب راستے کھلیں گے، راستے کھل چکے ہیں تو آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک خیر مفتی، اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی بخیر کل اس پروگرام کے ساتھ آپ خدمت پھر حاضر ہوں گے، فرائض و واجبات کے ساتھ. درود پاک کی کثرت رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.